بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب یہ رسول اللہ سے بھی خطاب ہے، اور رسول اللہ تو ہیں ہی بچانے والے، لہذا آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ نبی اللہ اور نبی کے نافرمانوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، جیسے آگے آیات آ بھی جائیں۔ اور خطاب عام کر دیا تمام مومنوں سے، مجھ سے، آپ سے، سب سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کے لیے فقط دنیا کی فکر میں نہ رہو، ان کی آخرت کی فکر کرو۔ کتنا زیادہ توجہ ہوتی ہے ہماری بچے کی دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے، بیوی اور بچوں کو دنیاوی آسائشیں اور آرام فراہم کرنے کے لیے کس قدر ہم ٹینشن لیتے ہیں، لیکن آخرت اس کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ بچے کو ہم ریگولر پڑھائی کرواتے ہیں تاکہ دنیا میں وہ ایک اچھی زندگی گزار لے۔ اس کے بارے میں کتنی سنجیدگی ہوتی ہے، ہر ایک اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، لیکن دین کے بارے میں کتنی سنجیدگی ہوتی ہے آپ دیکھیں۔ یاد رکھیے، سمجھیے گا بات کو، جس پر ایمان ہے جتنا اس کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک ہوتا ہے زبانی ایمان، ایک ہوتا ہے دلی ایمان۔ ایمان ہے کہ بچہ اسکول نہیں جائے گا تو یہ بعد میں خراب ہوگا، زندگی میں مشکلات کا شکار ہوگا، پڑھا رہے ہیں اس کو، یا وہ کام کرا رہے ہیں جس پر ایمان ہے کہ یہ سیکھ لے تو یہ اچھی زندگی گزارے گا، اور دوسرے کام سے توجہ کم ہے، دوسرے کاموں سے۔ دین پر بھی جتنا ایمان ہوگا اتنا دین امپورٹنٹ ہوگا، اتنے ہم سینسٹیو ہو جائیں گے کہ ہمارا بچہ۔ لہذا اگر باپ کو پتہ چل جائے کہ بچہ یہاں سے اسکول کا کہہ کے جاتا ہے اور آگے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا ہے تو اس کو آگ لگ جائے گی، لیکن بچے کے بے نماز ہونے پہ جس کا نتیجہ جہنم میں جانا ہے، آگ نہیں لگتی، بلکہ بعض تو الٹے ہو جاتے ہیں، الٹے مزاج بن جاتے ہیں، ان کو پرابلم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ خود سے دین کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے تو ان کو خطرہ لائق ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں کوئی ایکسٹریمسٹ نہ بن جائے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، گھر سے باہر نکلے رسول اللہ، باہر گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، آپ کوئی ایسی چیز ان میں دیکھی ہوگی، فرمایا کہ آخر الزمان کے والدین سے میں بیزار ہوں، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو جو اصحاب ساتھ تھے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کافر والدین؟ فرمایا نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے والدین، کہ جو ایک زمانہ آئے گا کہ جو کہیں گے اپنے آپ کو مسلمان لیکن اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے، اور اگر ان کا بچہ خود سے دین کی طرف رغبت کرے تو رکاوٹ ڈالیں گے اس کے راستے میں۔ نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق۔ اب ہم موازنہ کریں، ہمیں عادت ہے میٹھی میٹھی باتیں سننے کی، ٹھیک ہے نا، اور جو ساری باتیں سننے کی عادت نہیں ہے، وہ جو میٹھی باتیں ہیں وہ نتیجے ہیں ان کڑوی باتوں پہ عمل کے، ان کے بغیر وہ میٹھی باتیں نہیں ہیں ہمارے لیے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ جمعے کے خطبے میں بھی کہ قیامت کے دن جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المعارج اسی 29ویں جز میں انشاءاللہ وہ آ جائے گی، وہاں پہ اللہ ان کی صفات کیا، ایک صفت یہ بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جب تھے تو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے، یعنی یہ دنیا میں نہیں تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں تو عذاب ہونا ہی کوئی نہیں، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہتے تھے، وہ جائیں گے جنت میں۔ ڈرتے تھے تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے تھے،
والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہاں پہ آیت یہ ہے کہ جو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، مثلا پیچھے غلط لوگوں کا بتایا، پھر فرمایا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پہ دائم تھے، پکے نمازی تھے. ابھی کچھ جو لبرل مسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں پڑھتا ہوں نماز، 2-3 پڑھ لیتا ہوں، کبھی ایک آدھی رہ جاتی ہے، مطلب میں ریگولر نہیں ہوں. ماشاءاللہ. کون جائیں گے نمازی جنت میں؟ علی صلاتہم دائمون. پڑھو قرآن کو. اتنی تم نے فرینچ پڑھ لی اور چائنیز پڑھ لی اور انگلش پڑھ لی، قرآن بھی تھوڑا سا پڑھ لو. اللہ کی بات نہیں بدلتی. جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی؟ پہلا جواب وہ دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ائمہ نے فرمایا ہماری شفاعت ان کو نہیں نصیب ہوگی جو نماز نہیں پڑھتے. نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، ان کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. یہاں پر نماز کو ہلکا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، منبر سے پیش کیا جاتا ہے. ایسے دشمنان خدا اور دشمنان رسول اور دشمنان اہل بیت منبر پہ چڑھ گئے ہیں بعض جگہوں پر، جو اللہ کے دین کے احکام کو ہلکا بنا کے پیش کرتے ہیں. سامنے والے کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نہیں مانی اللہ اور اس کے رسول کی بات اور اہل بیت کی بات، قرآن نہیں پڑھا، نہیں قرآن کے قریب، اس لیے مان لیتے ہیں. ورنہ تو کہتے نیچے اتر. تو کیسے اس چیز کو ان امپورٹنٹ کہہ رہا ہے کہ جس کو قرآن نے ڈھیر لگا دیا اور کہا جو یہ نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا. وہاں پہ فرمایا والذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. وہ لوگ کہ جن کے مال میں جو وہ کمایا کرتے تھے ایک معین حصہ کمیٹڈ تھے اللہ کے ساتھ کہ جو مجھے ملے گا اس میں سے اتنا میں غریبوں کو دوں گا، نہ کہ جب میرا موڈ آیا. کمٹمنٹ تھی خدا کے ساتھ. حق معلوم للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور وہ کہ جو سوال نہیں کرتے اپنی عزت نفس کی وجہ سے لیکن ہے محروم طبقہ. اور اس کے بعد یہ آیت ہے والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے. ابھی تو بیان ہی یہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں عذاب ہو، تم تو پکے جنتی ہو، تم کنفرم ہے تمہاری جنت. کسی کی جنت کنفرم نہیں. قرآن صفت بتا رہا ہے جنت میں جانے والوں کی کہ یہ دنیا میں ڈرتے تھے. جو نہیں ڈرتا اس کو فراڈ لگایا کسی نے. اور پھر فرمایا اگلی آیت میں ان عذاب ربہم غیر مأمون، یقیناً تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے کوئی بے خوف ہو جائے. یہ قرآن نے کیوں کہا اے رسول ان سے کہیے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. 2 دفعہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر میں بھی اپنے رب کی معصیت کروں میں اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. رسول اللہ نے کوئی معصیت نہیں کرنی لیکن بتا رہے ہیں دوسروں کو. وہ جو سورہ دہر یا سورہ انسان جسے کہتے ہیں وہاں جو آپ آیات پڑھتے ہیں اہل بیت اطہار کی شان میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیوں؟ اگلی آیت کوئی نہیں پڑھتا. إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ہم اپنے رب کی طرف سے اس بڑے خطرناک خوفناک دن سے ڈرتے ہیں. وہی جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم کھلاتے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں ہم ڈرتے ہیں. وہ تو قرآن کہے کہ ڈرتے ہیں اور ہم کہیں کہ ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں. جس کا ڈر نکال دیا گیا اس کو اللہ کا نافرمان بنانے کا لائسنس دے دیا گیا. اور یہ بدترین خیانت ہے. اس لیے میں نے کل وہ جو سورہ تغابن میں کہا تھا نا یوم یجمعکم ذالک یوم التغابن، وہ تغابن کا دن ہوگا جب پتہ چلے گا ہمارے ساتھ کتنا بڑا غبن ہو گیا، فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ. اور سبب کیا ہوگا؟ دین کے بارے میں غیر سنجیدہ نان سیریس رویہ. اور اس کی سب سے بڑی علامت اللہ کی کتاب سے دوری ہے. کہ خداوند عالم عبرت لینے کی اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم.